آج کے پروگرام میں آپ جانیں گے پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، پاکستان ترقی یافتہ ملکوں میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، ہم ایک اچھی قوم کیسے بن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کروا سچ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صبا اکبر۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عاصم شجاعی صاحب۔ آئیے ان سے آج کے اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شجاعی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تو شجاعی صاحب، پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، میں بڑے عرصہ دراز سے اس ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، مجھے کوئی تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہیں۔ اس میں نے بہت سی کتابیں بھی چھانی ماری، بہت سے تجزیہ کار، بہت سے دانشور، بہت سے صاحب علم لوگوں سے میں نے بات کی ہے۔ 15-20 سال کی یہ ساری تگ و دو کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت تعلیم ہے۔ اور پاکستان میں اسی تعلیم کو آج تک نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور میں خود اس سے منسلک بھی ہوں اور کوشش بھی کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکوں۔ اصل میں ہمارے ہاں نا تعلیم کو کبھی فوکس کیا ہی نہیں گیا۔ جی بالکل۔ یہ مطلب بھلا ہو سر سید احمد خان کا، بھلا ہو ان جیسے دوسرے جو ہمارے دانشور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی تھی جب انگریز آئے تھے، کیونکہ انگریز تعلیم میں آگے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 16ویں صدی میں کیمبرج اور آکسفورڈ جو یونیورسٹیز ہیں انگلینڈ کی، وہ اتنی پھیل گئی تھی کہ ان کی برانچز بنانا پڑ رہی تھی، اور ہمارے ہاں مغل بادشاہ جو ہے وہ عیاشیوں میں لگے ہوئے۔ لیکن اب وہ حالات نہیں ہے نا، اب کچھ لوگ ہیں جو تعلیم نہیں حاصل کر سکتے۔ نہیں، تعلیم میں کچھ لوگ کی بات نہیں کر رہا، میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم کو جو سب سے بڑی ضرورت ہے اور جو سب سے بڑا جو سیکٹر ہے جس کو نظر انداز کیا گیا ہے وہ تعلیم ہے۔ اور اصل میں یہ اس کا مسئلہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اس میں مسائل کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان آپ کو پتہ ہے جن حالات میں بھی بنا، اس کے ہم بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتے کہ اس میں کیا مسائل تھے کیا نہیں تھے، لیکن جب وہ بنا اس کے فوراً بعد سے ہی آپ نے کبھی بھی تعلیم جو ہے ہماری ترجیح نہیں رہی۔ یہ مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے نہیں رہی کہ جب آپ کسی لوگوں پر حکمرانی کرنی ہو نا تو انہیں جاہل رکھو، یہ ایک پالیسی ہوتی ہے۔ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا ان پر حکمرانی کرنا آسان ہوتا ہے، وہ لوگوں کی غلطیوں کو نہیں پکڑ سکتے، وہ آسانی سے غلام بن جاتے ہیں، وہ کسی کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تعلیم کو کبھی ترجیح دی ہی نہیں۔ ہمارا جو حکمران کلاس ہے، یعنی اصل میں ہوا یہ تھا، اس کی بھی میں آپ کو ایک پس منظر بتا دیتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ جناب جب انگریز تھے تو انہوں نے ایک نظام تعلیم بنایا ہمارے لیے۔ اب آپ حیران ہوں گی کہ وہ نظام تعلیم کیا تھا۔ ظاہری بات۔ تو وہ نظام تعلیم جو ہے وہ انہوں نے یہ بنایا تھا کہ یہاں غلام کیسے پیدا کرنے ہیں۔ تو وہ ایسا تعلیمی نظام انہوں نے یہاں اخذ کیا، اور پھر ان جو غلام انہوں نے تیار کیے، یعنی غلام بھی 2 طرح کے تیار کیے۔ اب یہ دیکھیں بڑی حیران کن بات ہے، غلام بھی 2 طرح کے تیار کیے۔ ایک وہ غلام جو غلاموں کے حکمران ہوں گے اور ان کے غلام ہوں گے، اور دوسرے وہ غلام جو ان کے غلاموں کے غلام ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ کیا سازش انہوں نے کی۔ تو برحال انہوں نے یہ ایسا کیا، اور وہ جو ان کے غلام تھے جو یہاں حکمران بنے، انہوں نے باقی لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جو تعلیم تھی اس کو وہی پرانا جو دقیانوس جو انہوں نے سسٹم بنا کے دیا اسی کو آج تک چلائی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں تبدیلی کیا آنی چاہیے؟ ہاں دیکھیں، آج کے دور میں وہی اسی طرف ہی آنے لگا تھا کہ آج کے دور میں دنیا کی ذرا آپ نظام تعلیم دیکھیں کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں، آپ ذرا چین کو، ابھی ہمارا مطلب قریب ترین ہمسایہ ہے، ذرا چین کو دیکھ لیں۔ باقی میں امریکہ کی، یورپ کی تو بات نہیں کر رہا، انہوں نے تو بہت پہلے ہی اپنے آپ کو انہوں نے تعلیم میں مطلب وہ وقف کر دیا تھا اپنے آپ کو، تو وہ تو تعلیم میں بہت آگے چلے گئے۔ اب چین کی مثال دیکھیں، 1949 میں چین آزاد ہوتا ہے، ہم سے 2 سال جونیئر ہے، ہم 47 میں آزاد ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں چین والوں نے 1.5 ارب کے قریب آبادی کو تعلیم دی۔ اچھا صرف تعلیم نہیں دی، یعنی اسکلفل تعلیم تو پاکستان میں بھی بہت ہے۔ نہیں، پاکستان میں تعلیم وہ نہیں ہے، بہت ہے۔
ہاں نہیں، پاکستان میں تعلیم بہت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تقریباً کوئی 3 سے 4 کروڑ بچے اسکول نہیں جا پاتے. جی آپ ذرا بالکل. صورتحال دیکھیں. پاکستان میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ آج کچھ بھی جو ہے. ایسی فیملیز ہیں جو اسکول بھجوا ہی نہیں سکتے، ہاں ان کے وہی بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ وہی میں بات کر رہا ہوں. وہ کیوں نہیں بھجوا سکتے؟ کیونکہ ان کو بھی غلام جو رکھنا تھا، مطلب وہ مسئلہ وہ ہے، وہ اپنے اخراجات جو ہیں اس کو پورے نہیں کر پا رہے. تو بہرحال مختصر قصہ مختصر یہ ہے کہ جو اسکلفل ایجوکیشن ہے اصل اس میں، کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہاں اس کے لیے ہمیں جو سب سے بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی تعلیم کو اسکلفل بنانے کی ضرورت ہے. یعنی آج کل جو ہے وہ سائنٹیفک ایجوکیشن اور ساتھ اس کے ٹیکنالوجی ہے. تو چین نے کیا کیا، جس کی میں مثال دے رہا تھا، چین نے ایک تو 1.5 ارب کے قریب آبادی کو جو ہے تعلیم دی، اور تعلیم بھی اسکلفل دی. صحیح. یعنی ہم نے جو تعلیم دی وہ ہم تھیوریٹیکل تعلیم دے رہے ہیں، یعنی عملی طور پر اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. ہم جو ہے تھیوریٹیکل تعلیم دینے پر کلرک پیدا کرے جا رہے ہیں. یہ وہ انگریزوں کی سازش تھی کہ یہاں وہ کلرک ہی پیدا ہوں اور کلرک پورے سسٹم کو جام کر دیں. تو اصل میں آج کل جو تعلیم ہے، چین کی مثال ہمارے سامنے ہے. اور آج کل ویسے بھی اسکلڈ لیبر جو ہے وہ دنیا میں چل رہی ہے. آپ اسکلفل ایجوکیشن دیں گے تبھی جو ہے لوگوں کو روزگار میسر ہوگا، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی پروڈکشن بڑھے گی. تو چین نے ایسے ہی کیا، انہوں نے اسکلفل ایجوکیشن دی، ان کی پروڈکشن دیکھے کہاں بڑھ گئی ہے، دنیا سے سب سے بڑا ٹریڈر بن گیا. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان ترقی کر پائے گا اس طرح جی بالکل. پاکستان جو ہے چین کی اگر نسبت؟ جی چین کا مقابلہ کرنا تو خیر ابھی پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج تک بھی اپنی جو راہ ہے اس کو صحیح متعین نہیں کر سکے. جیسے مجھے آج یہ سوال آپ نے جو کیا، پہلا ہی سوال کہ ہمیں سب سے زیادہ کرنے کی ضرورت کیا ہے کس بات کی، تو آپ دیکھیں نا، ہم یہ سوال آج 2022 میں اٹھانے پر مجبور ہیں. پاکستان کب بنا ہے؟ 1947 میں. اگر اس وقت اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ کر لی جاتی تو آج کیا ریزلٹس ہوتے آپ مجھے بتا دیں. ظاہری بات ہے آج تو پھر ہونا ہی تھا، بہت اچھا ریزلٹ ہونا تھا. تو لیکن اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی ضرورت اسکلفل ایجوکیشن کی ہے. اور میں یہ بار بار زور دوں گا کہ اپنی یہ جو گھسی پٹی تعلیم آپ دے رہے ہیں نا، مطلب آپ کے بورڈز ہیں، آپ کی یونیورسٹیز ہیں، آپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں آپ اندازہ کریں، یہاں ہمیں کہتے ہیں جی مشرقی تہذیب، مشرقی تہذیب، مشرقی تہذیب. اور بھائی مشرقی تہذیب کے یہاں جو ہے وہ کوئی تعلیم دینے کی کوئی سہولتیں نہیں ہیں، جبکہ یورپ میں، امریکہ میں باقاعدہ اورینٹلزم کی ایک اصطلاح ہے، یعنی مشرقی تعلیم تو علوم. پاکستان میں ٹھیک ہے، ٹھیک دے رہے ہیں. نہیں ٹھیک نہیں دے رہے نا، جس میں اس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں نا، ہاں میں اس سے بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. اس کی وہ وجہ آپ یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باقی سب بھی نہیں ہے. ہاں دیکھیں نا، کئی لوگ ہو سکتے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ہم نے اوور آل دیکھنا ہے کہ اس تعلیم کا رزلٹ کیا نکلا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا اب ان میں تھوڑے بہت جو تعلیم حاصل کر بھی لیتے ہیں تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یورپ میں، امریکہ میں چلے جاتے ہیں. وہاں پھر وہ اسکلفل بناتے ہیں انہیں، اور اسکلفل بنا کے ان سے کام لیتے ہیں. بھئی ہم لوگ ان سے کام کیوں لیں؟ اسے کہتے ہیں برین ڈرین. یہ ٹرم ہوتی ہے برین ڈرین. ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، یعنی ہمارا جو اچھا دماغ ہے وہ یہاں سے نکل جاتا ہے، اور وہ جو باقی ماڑا موڑا بندہ ہوتا ہے وہ یہاں رہ جاتا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں، آپ کے 3 سے 4 پیرالل نظام میں تعلیم چل رہے ہیں. مثلا مدرسے کی تعلیم بالکل ڈیفرنٹ ہے، سرکاری اسکولوں کی تعلیم بالکل ڈیفرنٹ ہے، پھر تھوڑے سے جو یعنی گلی محلے کے جو انگلش میڈیم اسکول ہیں ڈیفرنٹ ہو گئے، پھر آپ کے جو ہائی اسٹینڈرڈ کے جو انگلش میڈیم اسکول ہیں وہ اور ہی ڈیفرنٹ ہیں. تو آپ 4-5 قسم کی چیزیں چلا کے اس سے کیا نتیجے حاصل کریں گے؟ کیسے لوگ پیدا کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں ایک یکساں نظام تعلیم، اس پہ بات ہوتی ہے. ادارہ کچھ غلط تو نہیں نہ کرتا؟ نہیں ادارے کی بات نہیں ہو رہی. اچھا پاکستان ترقی یافتہ ملکوں میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ ہاں پاکستان، پھر وہی بات، پاکستان ترقی یافتہ ملکوں میں صرف اسی صورت میں شامل ہو سکتا ہے جب باقی سارے سیکٹرز کو چھوڑ کے آپ صرف یہ کہتے ہیں نا میاجی تبدیلی آئے گی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. یہ سب ڈھکوسلے ہیں. یہ بڑے لوگوں نے یہاں کہہ دیا کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ دیکھ لیں وہ شروع سے آپ شروع ہو جائے جی، وہ جی بھٹو صاحب نے بھی نعرہ لگا. پہلے سے ویسے اب تک تبدیلی بہت ہے، یہ بات آپ جو کر رہے ہیں تبدیلی نہیں آئی، یہ بہت ہے. نہیں دیکھیں تبدیلی اگر آتی پاکستان 133ویں نمبر پہ ہوتا ترقی میں. نہیں تبدیلی تو کافی ہے پہلے سے نسبت. نہیں یہ تبدیلی کوئی معنی نہیں رکھتی. اصل میں یہ ہوتا ہے وہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی. ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں نا،
آپ اپنی معیشت کو نہیں چلا سکتے, آپ کے پاس مطلب پروڈکشن نہیں ہے, آپ کی ایگریکلچر تباہ ہو گئی ہے, آپ انڈسٹری نہیں بنا سکے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایگریکلچر بھی اس وقت ایڈوانس ہو چکی ہے نا. اب ایگریکلچر میں بھی جدید میکنائزیشن چل رہی ہے. اب آپ دیکھیں, آپ نے وہ کیا ہی نہیں, اس کو ایڈوانس کیا ہی نہیں, تو آپ ایک زرعی ملک ہو کے بھی اپنی جو ہے, دیکھیں آج کل سبزیوں کا کیا حال ہے, یہ کیا وجہ ہے, اتنی مہنگی کیوں ہے؟ ایک زرعی ملک میں سبزیاں اتنی مہنگی ہوتی ہیں, کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر ایک زرعی ملک کی پروڈکشن اتنی زیادہ ہو تو کیا سبزیاں مہنگی ملیں گی وہاں پر؟ کبھی بھی نہیں. آپ چینی نہیں پوری کر سکتے, آپ آٹا پورا نہیں کر سکتے, آپ کی جو یعنی جو ایڈیبلز ہے, یعنی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, وہ کتنی مہنگی ہیں. اس کی ایک زرعی ملک ہو کے آپ کا یہ حال ہے. تو مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ صورتحال نہ دیکھنا پڑتی. ہم اب ہر فیلڈ میں, اب دیکھیں ہر فیلڈ میں ریسرچ ہے, اور اس ریسرچ میں ہمارا کیا حصہ ہے, ہم کیا حصہ ڈال رہے ہیں؟ نہ ہم موبائل یوز کر رہے ہیں, اب موبائل کو پروڈکشن میں ہم کیا حصہ ڈال رہے ہیں؟ اب چین کو دیکھ لیں, آپ ذرا آپ کے سامنے چین کو دیکھیں, چین موبائل کی پروڈکشن میں کیا کر رہا ہے, پاکستان کیا کر رہا ہے. آپ آٹو موبائلز کی انڈسٹری دیکھ لیں, یعنی گاڑیوں کی جو انڈسٹری ہے اس کو آپ دیکھ لیں. تو پاکستان ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں, یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنی ایجوکیشن کو سکلفل نہیں بنائیں گے. مثال کے طور میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بات کلیئر ہو جائے گی, کہ دنیا جہان میں جو وہ تعلیم دیتے ہیں اس کا پریکٹیکل کراتے ہیں. یعنی کوئی بھی چیز پڑھاتے ہیں نا, پہلے اس کا پریکٹیکل کراتے ہیں. یہ دیکھ, پریکٹیکل تو پاکستان بھی کروا رہا ہے. نہیں بالکل بھی نہیں کرا رہا. آپ دیکھیں, یہ تو ڈگریاں بانٹ رہے ہیں یہاں, تو پریکٹیکل بھی کروا رہا ہے پاکستان. یونیورسٹیوں میں نہیں ہے اس کی سہولت. آپ اسکول کالجز کو تو چھوڑ دیں, امریکہ میں جو 5ویں 6ٹھی کے بچے ہوتے ہیں ان کو ورلڈ بینک کی سیر کرائی جاتی, ان کو سارا سسٹم دکھایا جاتا ہے. ہمارے جو یعنی گریجویشن کے بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے کبھی ورلڈ بینک کی شکل ہی نہیں دیکھی, یا اسٹیٹ بینک کی شکل نہیں دیکھ پاتے. اس کے سسٹم کیسے چلتا ہے؟ دیکھیں, ایک بندہ جب تعلیم حاصل کر کے آتا ہے, جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے, اس کو بالکل ہی الٹ چیز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اگر اس کو دوران تعلیم وہ سارا پریکٹیکل کرایا جائے, بجائے چیزیں رٹوانے کے, رٹے لگانے کے, ڈگریاں حاصل کرنے کے, اگر وہی چیز جس کی وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اگر اس کی پریکٹس کرا دی جائے تو وہ کیا بنے گا؟ جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں مثال کے طور پر, اب ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان کو ہاؤس جاب کرائی جاتی ہے کہ نہیں کرائی جاتی؟ اس سے ان کو پتہ چلتا ہے. اگر وہ خالی کتابیں ہی پڑھتے رہیں تو وہ کیا مریضوں کا علاج کر سکیں گے؟ نہیں. اس طرح انجینئرز ہوتے ہیں, وہ ان کو چیزیں بنوانی پڑتی ہیں, تو وہ بنائیں گے تو پھر ہی ہوگا. تو یعنی ہماری جو تعلیم ہے اس کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کرنے کی ضرورت ہے. ہماری تعلیم کو ایگریکلچر سے آپ کا کہنا ہے کہ پریکٹیکل کروایا جائے تو ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. تو اس سے ہی تو ٹیکنالوجیز پیدا ہوں گے نا. آپ دیکھیں نا, پریکٹیکل جو پریکٹیکل یہاں پہ ہو رہا ہے اس کی نسبت آپ کہہ رہے ہو کہ زیادہ ہو. ہاں, آپ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کون سی کلاس میں ہوتے ہیں؟ میٹرک میں ہوتے ہیں. میٹرک سب سے زیادہ اسی میں ہوتے ہیں. اب میٹرک کا سائنس کا اسٹوڈنٹس کتنی کوئی پریکٹیکل کر لیتا ہے جو چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہے؟ بالکل اس کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا, پریکٹیکل میں نمبر لگوا لیتے ہیں, وہ کاپی بناتے ہیں, وہ نمبر جا کے وہ کہتے ہیں یار میرے بچے کے نمبر لگوا دینا, اس طرح نمبر لگوا لیتے ہیں. اور بھائی آپ اس کو سٹریس کریں کہ جب تک وہ اس چیز کو جس کو وہ پڑھ رہا ہے اس کا پریکٹیکل ثابت نہیں کرے گا. ادارہ یہ کام نہیں نہ کرتا نمبر لگانے والا. اکثر کا ایسا ہوتا ہے. یہ آپ مطلب ہم تو میجورٹی کو دیکھتے ہیں, ہاں, اور اکثر ہی یہ ہوتا ہے, مطلب وہ ایک خانہ پوری ہوتی, یعنی جو پریکٹیکل ایون FSC لیول پر بھی جو کرائی جاتی ہے وہ بھی خانہ پوری ہی ہوتی ہے. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں پریکٹیکل اپروچ اپنانا ہوگی. اچھا, تو ہم ایک اچھی قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ اس کے لیے تو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے, اور اس میں بھی سب سے پہلی چیز تو تعلیم ہے. کیونکہ تعلیم جو ہے وہ آپ کو شعور بخشتی ہے, اور تعلیم بھی وہ جو آپ کے شعوری لیول کو ڈیولپ کرے, نہ کہ گدھوں پر کتابیں لا دی جائیں. وہ گدھوں پر کتابیں لادنے سے وہ عالم نہیں ہو جاتا. اصل میں اس کو اچھائی اور برائی میں فرق سکھانا, تعلیم جو ہوتی ہے یہ شعور دیتی ہے. تو ایک جو ایسی تعلیم جو شعور کو ڈیولپ کرے, آج کل اس ضمن میں جو سوشل سائنسز ہیں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. یہ جو سوشل سائنسز ہوتی ہے نا, ان کا کام شعور دینا ہوتا ہے. اور جو نیچرل سائنسز ہوتی ہیں جس کی میں بات کر رہا تھا وہ پریکٹیکل ہوتا ہے. اس سے سائنسدان پیدا ہوتے ہیں, ٹیکنالوجیز پیدا ہوتے ہیں, ڈاکٹرز پیدا ہوتے ہیں, انجینئرز پیدا ہوتے ہیں, اور بہت سے شعبے جو ہیں وہ آ چکے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں کو آج دنیا میں, یہ دونوں چیزیں جو ہے, یعنی ایک سوشل سائنسز اور دوسری نیچرل سائنسز,
سوشل سائنسز کا کام ہے شعور دینا، اور نیچرل سائنسز کا مطلب ہے ٹیکنالوجیز پیدا کرنا۔ اگر ہم ان دونوں کو اچھے طریقے سے دنیا کے نظام تعلیم جو دنیا میں اس وقت چل رہے ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کے بعد ہی ہم جو ہے مطلب اپنی ایک قوم کو بنانے کے قابل ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ہم کام کریں گے تو اس سے ہماری اپروچ بھی بہتر ہوگی، ہمارا مطلب راہ جو اپنی جو ڈائریکشن ہے اس کو بھی ٹھیک کر لیں گے، پھر ہم مورل ویلیوز کو بھی سمجھیں گے، پھر ہم لاز کو بھی سمجھیں گے، قوانین پر بھی ہم عمل کرنے کے قابل ہوں گے، کیونکہ جو تعلیم سے محروم لوگ ہوتے ہیں وہ ان ساری چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور ان ساری چیزوں سے جو محروم لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایک اچھی قوم نہیں بن سکتے۔ تو اچھی قوم بننے کے لیے یہ ساری چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اور ہمیں ان کی راہ متعین کرنا ہوگی، کیونکہ اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اگر ہم راہ متعین نہیں کریں گے تو پھر ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہمارا لٹریسی ریٹ، وہ بھی جو یہ والے جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی بہت تھوڑا ہے، ایون جو ایشیائی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے ہم مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، چاہے جائے کہ چین کے ساتھ کریں یا روس کے ساتھ کریں یا ایون امریکہ سے کریں یا یعنی یورپ سے کریں۔ تو ہمیں ان چیزوں پر بہت زیادہ، اور مجھے افسوس ہے، صد افسوس ہے کہ ایون عمران خان صاحب جی بڑے نعرے لگایا کرتے تھے جی میں تعلیم فلاں تو یہ تھے وہ، جب نہیں عمران خان نے بہت کچھ کیا ہے۔ نہیں دیکھیں نا عمران خان نے تعلیم کے بارے میں کیا کیا، آپ مجھے بتا دیں۔ یہ تو لوگوں نے اب ان کو پیچھے کر دیا، لیکن وہ بیسٹ ہے، وہ بیسٹ ہے، عمران خان بیسٹ ہے۔ مجھے یہ بتائیں 3.5 سال بہت کچھ کیا انہوں نے، کیا بتائیں کوئی ایک مثال تعلیم میں کیا کیا؟ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ جگہ جگہ تعلیم کے ادارے انہوں نے اوپن کیے ہیں، غریبوں کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ کیا۔ مجھے بتائیں آپ، یعنی جو ڈائریکشنز میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو ایک بتا، یہ ڈائریکشنز ہے نا جو میں بات کر رہا ہوں، اس ضمن میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ سوائے ایک کام کیا ہے جس کی وہ لوگ وہ پی ٹی آئی والے بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ جی یکساں نظام تعلیم کر رہے تھے، وہ کہاں کیا؟ وہ کدھر ہے؟ اچھا دوسرا جو ہے انہوں نے مطلب سلیبس میں کچھ، میں اب وہ بات کر نہیں سکتا، کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی، میں بڑا حیران ہوں، مطلب وہ کیسے، مطلب ان کی سوچ کیا ہے، دنیا میں تعلیم کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں کیا کس چیزوں کو مطلب کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں بات اوپن کی نہیں، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اوپن کر نہیں سکتے کیونکہ وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شجر ممنوعہ بھی ہوتی ہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے جو میں نے ڈائریکشنز آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس ضمن میں عمران خان تک جتنے بھی حکمران رہے ہیں کوئی بھی اس میں کوئی بھی کچھ بھی کسی نے نہیں کیا، اور ایون ہمارا تعلیم کا جو بجٹ ہے وہ 1.5 سے 2% ہے۔ آپ اندازہ کریں تو 1.5-2% والا بجٹ تعلیم والا کیا کرے گا، جہاں آپ جو ہے دفاع کے اوپر جو ہے 30 سے 33% لگاتے ہیں، جہاں آپ باقی اس طرح کے عجیب و غریب چیزوں پر جو ہے وہ آپ بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اس پہ لگا دیتے ہیں۔ آپ تعلیم اور صحت یہ دو ایسے شعبے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے اگر ہم ان کو ریفارمز کر گئے تو پھر ہی ہماری جو ہے وہ ترقی کی کوئی راہ بن سکتی ہے، ادروائز ہم اسی طرح سے جیسے اب ہم غوطے مار رہے ہیں نا، اسی طرح سے ہی غوطے ہی مارتے رہیں گے۔ اس میں یہ خالی عمران خان کا نام نہیں لے رہا، جتنے بھی حکمران ہیں شروع سے لے کر اب تک کسی کی بھی تعلیم ترجیح نہیں رہی۔ ایک تو روایتی تعلیم تو چل ہی رہی ہے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، روایتی تعلیم یہ بیکار ہو گئی ہے دنیا میں، اس کا کوئی آٹومائزیشن بڑی تیزی سے چل رہا ہے، دنیا میں روبوٹکس آ چکی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی ہے، تو دنیا میں جو تعلیم ہے وہ بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ لیول تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے وہ روایتی تعلیم، مثال کے طور پر ہم بڑے اپنے جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکے، وہ روایتی سوالات دیتے ہیں، ہم اس کو جو ہے کانسیپچول بیس نہیں کر سکے۔ دنیا میں کانسیپچول جو ہے وہ نظام تعلیم چل رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک یہاں کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اور میرے خیال میں جو اصل تبدیلی ہے وہ ذہنوں کی تبدیلی ہے۔ جب تک یہ ذہن نہیں بدلیں گے، جب تک ہم ان کو سوچ کا دھارا نہیں بدلیں گے، اور سوچ کا دھارا بدلنے کے لیے جو ہے وہ سب سے بہتر ٹول جو ہے وہ پریکٹیکل ایجوکیشن ہے۔ اور 16ویں صدی میں ہم ایک انگریز فلاسفر ہے جناب، اس نے بڑی کمال کی بات کی ہے، وہ کہتا ہے فرانسس بیکن اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ نالج از پاور، علم ایک طاقت ہے۔ تو یہ جو نالج ہے یہ اب تک اسی نے ہی حکمرانی کی ہے، اور وہ اب یہ ہو گیا، اس میں تھوڑا سا یہ فرق ہو گیا کہ وہ جو نالج ہے وہ پریکٹیکل بہت ہو گیا،
اگر جتنا پریکٹیکل نالج جس کے پاس ہوگا وہی پاور ہوگا. اور آج کے دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی یعنی سائنس چل رہی ہے، اس کے بعد بائیو ٹیکنالوجی کی سائنس آنی ہے، اس کے بعد اسپیس ٹیکنالوجی کی آنی ہے. یہ اب چیزیں ہیں، اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، دنیا اس میں بہت آگے جا چکی ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہی ہم جو ہے اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے قابل ہوں گے. اوکے جی، تھینک یو سو مچ شجاعی صاحب. جی تو ناظرین، آپ نے تعلیم کے بارے میں شجاعی صاحب کے خیالات سنے ہیں. امید ہے آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے. اگر پسند آئے ہیں تو ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ صبا اکبر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.